اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بے شمار اور لاتعداد انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ کوثر کیا ہے؟ ایک تو اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جام کوثر ہے جو نبی کریم علیہ السلام اپنے دست مبارک سے محشر کے میدان میں اپنے غلاموں کو کوثر کے جام پلائیں گے۔ لوگ جب پسینوں میں شرابور ہوں گے، محشر کی گرمی اور شدت سے نڈھال ہوں گے، تو جو مقامات جن پر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت لوگوں کو نصیب ہوگی اور حضور سے ملاقات ہوگی، ان میں سے ایک جگہ وہ ہے جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ لوگ گر رہے ہیں، محشر کی سختیاں ہیں، پسینے کی شدت ہے، اور محبوب علیہ السلام انہیں جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پل صراط پہ آ جانا۔ وہاں کیا ہوگا؟ امت گزر رہی ہوگی اور حضور سلامتی سے گزرنے کی دعائیں فرما رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا پھر تم میزان عمل پہ آ جانا۔ وہاں امت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا فرما رہے ہوں گے۔ اور اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر تیسرے اور آخری بات سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ حوض کوثر پہ آ جانا۔ وہاں پیاسی امت آئے گی اور محبوب جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ تو یہ اللہ کی جو حضور پر عطائیں ہیں، ان میں سے ایک عطا کا نام حوض کوثر ہے۔ یہ کس قدر زیادہ حسین چیز ہوگی، اس میں کستوری سے زیادہ بہترین خوشبو آئے گی۔ اور خود حضور بیان فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں، یہ حوض کوثر کا جو جام ہوگا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا شہد جتنا میٹھا ہوگا، فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اب جس نے دودھ دیکھا ہے وہ غور کرے، جو چیز اس سے بھی زیادہ پیاری ہوگی وہ کتنی کو پیاری ہوگی۔ اور جس نے شہد چکھا ہے وہ غور کرے کہ جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا وہ کتنا کو میٹھا ہوگا۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو اس کی یہ کیفیت حوض کوثر کی جو میدان محشر میں، یہاں بھی سبیلیں لگتی ہیں، محافل میں، اجتماعات میں، کہتے ہیں میں نے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں صرف ٹھنڈا؟ کہتے ہیں نہیں، ٹھنڈا بھی اور میٹھا بھی۔ پھر کچھ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی سبیل لگانی ہے۔ کس بات کی؟ کہتے ہیں میں نے سبیل لگانی ہے دودھ کی۔ اور پھر اس پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسکرا کے جام دے رہے ہوتے ہیں اور وہ پلا رہے ہوتے ہیں، اور پینے والے بصد شوق
اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اور بعض اوقات لوگ دیر سے پہنچتے ہیں کیونکہ دور سے چلتے ہیں، تو آتے ہی چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا نا پینے کو ملے. تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں محشر میں پتہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا. پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ہم پئیں گے اور حضور ہمیں پلائیں گے. محشر کے میدان میں بھی سبیل لگے گی. تو وہ کس برتن سے پلائیں گے؟ حضور نے برتنوں کے بارے میں بھی بتایا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سیاہ رات میں جتنے تارے آسمان پر نہیں چمکتے، اتنے جنت کے برتن آئیں گے جن برتنوں سے میں اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا. اتنے برتن ہوں گے. اور یہ آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار. اب اگلی جو بات ہے نا وہ زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے. وہ ٹھنڈا بھی بڑا ہے، میٹھا بھی بڑا ہے، سفید بھی بڑا ہے، خوشبو بھی بڑی ہے. برتن بھی وہ ہیں جو آسمان کے ستاروں کے برابر برتن ہے. پر ان سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ملے گا مدینے والے محبوب کے ہاتھوں سے. جام کوثر حضور پلائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کے دستے مبارک سے ملے گا، حضور عطا کریں گے. یہ ایسی بات ہے کہ جس پر انسان کی روح وجد کرتی ہے کہ یعنی حضور کے دستے مبارک سے. ذرا دیکھیے نا کہ قبر میں انسان لیٹا ہے اور قیامت تک سویا ہے، اور پھر قیامت آئی ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں کریدی گئی ہیں، اور پھر وہ اٹھا ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، پھر وہ اللہ کے حضور مہمان بنا کر پیش ہونے والا ہے. پھر وہ محشر کے میدان میں آیا ہی ہے، اسے سبیل نظر آئی ہے. اور جب اس نے غور سے دیکھا ہے تو چہرہ والضحیٰ کا ہے، آنکھیں ماں زاغ کی ہیں، اور پیشانی والفجر کی ہے، اور سینہ علم نشرح کا ہے، اور ہاتھ ید اللہ کے ہیں، اور ان میں کٹورے پکڑے ہیں محبوب نے. اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے. اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے. تو حضور فرماتے ہیں میں پلاؤں گا نا غلاموں کو. اور پھر دیکھیں اس کی بابت جو تفصیلات ہیں وہ بھی حضور خود بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہاری بہتری کے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو وہاں آئے گا اور جام پائے گا، جو وہاں آئے گا حوض کوثر پیے گا، کریم فرماتے ہیں پھر اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. یعنی زندگی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ پی لیا تو پھر دوبارہ طلب پیدا نہ ہو. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پیتے جاتے ہیں تو پیاس پانی کی بڑھتی جاتی ہے. پر حضور فرماتے ہیں جسے وہ والا جام ملے گا نا جو میں دوں گا، وہ والا جام جو اسے میں دوں گا، سب بھول جا، جام اٹھا اور مسکرا کے پی. جسے میں وہ جام دوں گا اسے دوبارہ کبھی پیاس طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. فرمایا وہ اسے دوبارہ کبھی پیاس، اس کی طلب پیدا کرو نا یار، اس کا شوق پیدا کرو نا، اس کا تصور باندھو نا. اچھا پھر ایک حدیث امام طبرانی لائے ہیں. ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں تو ہم نا کوئی رحمت کا سہارا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی سہارا ہاتھ لگے تو کوئی تصور باندھے کہ ہو گیا کرم. میدان محشر میں حوض کوثر پہ پہنچ گئے اللہ کے فضل سے. ابھی حساب نہیں دیا،
ابھی پل صراط نہیں دیکھی، خدا نے فضل کیا اور حوض کوثر پہ پہلے پہنچ گئے، جام پی لیا، محبوب کے ہاتھوں سے پی لیا۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ حضور نے جام دے دیا، پی لیا، محبوب سے پینے کے بعد بھی حساب دینا پڑے گا۔ حضور جام کوثر دے دیں گے تو اس کے بعد بھی پل صراط آئے گا۔ وہ جام مل گیا، کرم نوازی ہو گئی، رحمت ہو گئی، محبوب نے خود دستے مبارک سے پلایا، تو کیا اس کے بعد بھی محشر کی سختیاں آئیں گی؟ تو امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اشارتاً بات بیان کی، اشارتاً، پر قربان پچھانن والے ہیں تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں۔ یہ نہیں فرمایا نبی پاک نے کہ حوض کوثر پہ آ گیا تو اب حساب نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے زیادہ غور کرنی ہے، میں نے کہا ہے قربان پچھانن والے ہیں تو گل جان گئے پر گل کھول دے نہیں۔ محبوب نے یہ نہیں فرمایا حساب نہیں ہوگا، پل صراط پہ نہیں جائے گا، محشر کی سختی نہیں آئے گی، اب سوال یہ نہیں فرمایا۔ امام طبرانی نے حدیث کے لفظ لکھے ہیں، نبی پاک ہیں افصح العرب، حضور فصیح و بلیغ بات کرتے ہیں، ایک جملہ کہہ کے اس کے اندر سمیٹ دیتے ہیں کریم سارے مفاہیم، سارے معنی۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی تسی ہن آپ صاحب کر لینا سارا۔ قربان پچھانن والے آ تو گل جان گئے گل کھول دے، گل کھول دے۔ فرمایا جو آ گیا وہ کامیاب۔ میں نہیں تمہیں دسنا کہ ان صاحب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اتوں جام پین تو بعد ان پل صراط لگنی ہے کہ بھائی اتنے لفظ حضور نے کہے جو آ گیا وہ کامیاب۔ معنی کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جا، تو بس اس سبیل کا، اس لنگر کا پانی پی جو محبوب دستے مبارک سے پلاتے۔ تو ایک دفعہ نہ وہاں سے پی، حضور فرماتے ہیں تیری صدیوں کی پیاس بھی بجھے گی، دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی، اور تو آ جا بس۔ اگر تو بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوست، اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے نا مدینے والے کے قدموں تک لے جا، یہی سارا دین ہے۔ میں یہاں پہنچ گیا دین تک، کل دین تک تو آ گیا۔ فرماتے ہیں تو حوض کوثر تک آ جانا اور پھر جام پی لینا اور پھر تو کامیاب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جام پینے سے انرجی اتنی آئے گی، حافظہ اتنا مضبوط ہوگا کہ سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے۔ رضا پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ۔ اور پھر جب رستے میں ہوتے ہوئے محبوب سے کوئی جام پی کے آیا اور ادھر سے جام پی کے وہ رب کے حضور حاضر ہوا، تو پھر اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں اتھے کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے۔ پئی لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، پھر او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے۔ اب ادھر سے جام پی کے آ رہے ہیں، کریم نے اپنے دستے مبارک سے دیا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، جو مہمان ہو اور جس کے میزبان رسول رحمت ہو، حضور میزبانی کر کے بھیجیں تو کیا رب کی بارگاہ میں پھر حساب کتاب ہونا ہے؟ مہمانوں کا تو اعزاز ہوگا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ تو یہ جام کوثر ہے جو محبوب کے دستے مبارک سے صبح قیامت اللہ تعالیٰ سب کو جام کوثر عطا فرمائے، سب کے ماں باپ کو عطا فرمائے، بہن بھائیوں کو عطا فرمائے، بیوی بچوں کو عطا فرمائے، پڑوسیوں کو عطا فرمائے، سنگیوں کو عطا فرمائے، پیر بھائیوں کو عطا فرمائے، استادوں کو عطا کرے، مرشد کو عطا کرے، شاگردوں کو عطا کرے۔ وہ کریم ہے نا، مہربانی بڑے ہیں۔ یہ کوئی عام جام ہے جو ختم ہو جائے گا، وہاں سے کل کائنات بھی پیے گی تو انشاءاللہ پیتی ہی رہے گی۔